آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مقام پر نامحرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط پسند نہیں کیا۔ نماز اہم ترین عبادت ہے، اور اگرچہ فتنوں کا اندیشہ ہو تو عورتوں کو روکا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، لیکن اگر فتنوں کا اندیشہ نہیں ہے تو عورتوں کو بھی مسجد آنے کی اجازت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتی تھی۔ ابھی بھی اگر کہیں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ ایک صحابیہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھی بات ہے، لیکن اگر اپنے گھر میں پڑھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے مقابلے میں حضور نے منع نہیں کیا، اجازت ہے، لیکن اگر اپنے گھر میں پڑھو گے تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اب تھوڑی کوئی حضور جیسا امام ہے، لیکن اگر عورت مسجد میں آئے تو اس کو مردوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ اہتمام ہوتا تھا کہ پہلے مردوں کی صف ہوتی تھی، اس کے بعد پیچھے بچوں کی صف ہوتی تھی، اس کے پیچھے عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور نماز کے بعد مرد رکے رہتے تھے، پہلے عورتیں چلی جاتی تھی پھر مرد جاتے تھے۔ اب اگر اس زمانے میں اتنا اہتمام نہیں ہو سکتا تو جہاں کہیں عورتوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ عورتوں کے لیے اوپر کے حصے میں انتظام کیا جائے، ان کے لیے زینہ الگ ہو، مردوں کے لیے زینہ الگ ہو، تاکہ آپس میں اختلاط نہ ہونے پائے۔ حتیٰ کہ خود حرمین شریفین میں نماز کے وقت میں اختلاط کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی، مسجد حرام میں بھی نماز کے لیے عورتوں کے حصے الگ ہیں، ذکر و تلاوت کے لیے عورتوں کے حصے الگ ہیں۔ وہاں وہ عارضی الماریاں رکھ کر کے، قرآن کی الماریاں رکھ کر کے یا کچھ اور رکاوٹیں کھڑی کر کے اس میں ایک پردہ کر دیتے ہیں، عورتوں کا حصہ الگ ہے، وہاں مردوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مردوں کا حصہ الگ ہے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن طواف کے اندر اختلاط ہے۔ یہ کہہ کر کوئی جان نہیں چھڑا سکتا کہ طواف میں جو اختلاط ہے وہ مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ طواف میں اختلاط نہ ہو تو آپ حکم دے دیتے کہ رات میں عورتیں طواف کریں گی، دن میں مرد طواف کریں گے۔ کسی مرد کی ہمت تھی کہ وہ رات میں چلے جاتا، اور کسی عورت کی ہمت تھی کہ وہ دن میں آ جاتی، قیامت تک کے لیے یہی حکم ہو جاتا، حکومتیں اسی کا انتظام کرتی۔ آخر نماز کے لیے الگ الگ انتظام کیا گیا نا، وہاں نہیں کہا جاتا سب ساری دنیا کا مجمع آتا ہے مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ مسجد حرام میں الگ الگ انتظام ہے، مسجد نبوی میں الگ الگ انتظام ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ آتے ہیں اپنے روم سے نکل کر کے، لیکن عورت جاتی ہے عورتوں کے حصے میں، مرد جاتا ہے مردوں کے حصے میں۔ وہاں کوئی پولیس والوں سے کہے کہ صاحب ہم لوگ الگ الگ ہو جائیں گے تو ملنا مشکل ہوگا، وہ ملنا مشکل ہے تو اپنے کمرے میں جا کے نماز پڑھو، جہاں ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔